اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو دنیا میں آیا تھا دل اور دماغ پر قبضہ کرنے کے لیے. میں اس حدیث کا ترجمہ اب یہ کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو بھیجا تھا دنیا انسانیت کے دماغ اور دل پر قبضہ کرنے کے لیے. تعلیم کی قوت اور تعلیم کی صلاحیت اور تعلیم کی کوالٹی سے دماغ پر قبضہ ہوتا ہے اور اخلاق و کردار کی کوالٹی سے دل پر قبضہ ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی باڈی میں دل اور دماغ سب سے زیادہ ماسٹر پیس آئٹم ہے. یہ شاہکار ہے دماغ اور دل. اگر کوئی قوم اپنی تعلیمی صلاحیت سے اور اپنے کریکٹر اور کردار سے کسی بھی قوم کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لے گی تو اس قوم کو فاتح بننے کے لیے لاٹھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کا دور علم کا دور ہے, آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے, آج کا دور علمی چیلنجز کو ایکسپٹ کر کے جواب دینے کا دور ہے. لیکن جس قوم پر آیت اقرا اتری اس قوم اس سماج کا تعلیم کے میدان میں اس وقت کوئی شمار نہیں. ہم گاؤں میں اور دیہات میں کہتے ہیں مکاتب بہت ہو گئے, مدارس بہت ہو گئے, علماء بہت ہو گئے, حفاظ بہت ہو گئے. نظرہ کے بھائیوں مجھے معاف کرنا, میں کہتا ہوں جہالت بہت ہو گئی. مدرسہ زیادہ نہیں ہے, مکتب زیادہ نہیں ہے, جہالت زیادہ ہے. کیسے جہالت ہے, کہاں پتہ چلے گا جہالت کا؟ جنازہ میں 11 صف لوگ کھڑے ہوتے ہیں. میں اس بستی کے امام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کسی جنازے میں آپ اعلان کیجئے گا لوگوں تم اس میت کے جنازے میں آئے ہو, بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ 96% مسلمان اب بھی ایسے ہیں جن کو جنازے کی دعا صحت کے ساتھ یاد نہیں. بیٹے کے انتظار میں باپ کی لاش 36 گھنٹے سے گھر میں پڑی ہے. جو بیٹا ممبئی سے بائی ایئر آ رہا ہے وہ بیٹا بھی باپ کی شکل کو دیکھ لے گا, رو تو لے گا, لیکن جنازے میں شریک ہوگا تو باپ کو آخری دعا بھی نہیں دے سکتا. کیا یہ صورتحال ہماری نہیں ہے؟ مسلمانوں آپ کی یہ بستی بہت بڑی بستی ہے, بہت بڑی آبادی ہے, خوشحالی اور مرفہالی بھی ہے, اور آپ بہت مضبوط بھی ہے باڈی کے اعتبار سے بھی, صحت و تندرستی کے اعتبار سے بھی آپ اچھے, اللہ آپ کو اچھا رکھے. ہماری اس آبادی سے ہمارا رشتہ ہے اور خونی رشتہ ہے, بلد کا رشتہ ہے, اس لیے اس پوری آبادی سے ہمارا تعلق ہے. ہم آپ کے نہ کل بدخواہ تھے, نہ آج بدخواہ, نہ آئندہ بدخواہ ہوں گے, ہر حال میں ہم خیر خواہ رہیں گے. آپ بھلا بتائیے کہ کیا جنازے کی نماز آج 1450 سال پرانی امت کو پڑھنے آئی؟ نہیں آئی. 75% مسلمانوں کو عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھنے آتی ہے. میں جنازے کی دعا کا ٹیمپریچر نہیں بتا رہا ہوں, اہل علم تک بات پہنچ رہی ہوگی تو وہ اس خیال اور تشویش میں نہ مبتلا ہوں کہ جنازے کی دعا کی کیا حیثیت ہے. ہم مدارج اور ٹیمپریچر نہیں بتا رہے ہیں, ہم کو تو بتانا یہ ہے کہ ہماری جہالت یہاں تک ہے کہ ہم کو صحیح سے جنازے کی دعا تک یاد ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کو کلمہ یاد ہے, ہم کہتے ہیں سنائیے. تو کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کہا لا الہ الا اللہ کے آخری میں جو ہاں ہے اس پر کون سا زبر زیر پیش دیں گے تو چپ. محمد الرسول اللہ کے ہاں پر یہاں پیش دیں گے کہ زبر دیں گے کہ زیر دیں گے, چپ. یعنی پہلا کلمہ بھی صحت و تندرستی کے ساتھ یاد نہیں. کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے صدمہ کی بات نہیں کہ 75% مسلمان کو عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھنے آتی, بلکہ جن کو نہیں پڑھنے آتی ہے عید کے دن سرما انہی کا بڑا لمبا ہوتا ہے اور کرتا انہی کا سب سے اچھا ہوتا ہے. لیکن پوچھئے کیا پڑھیں گے تو نہیں معلوم. 2 رکعت کے لیے سوئی کی تیاری, گوشت کی تیاری, کپڑے کی تیاری مہینوں سے ہوتی ہے, لیکن جس 2 رکعت کو ادا کرنا ہے اس کی ٹریننگ نہیں لی جاتی, اس کو نہیں سیکھا جاتا ہے. اور ہم اس 2 رکعت کو پکنک سمجھتے ہیں. نہیں, یہ 2 رکعت تو در حقیقت بطور گفٹ خدا کی طرف سے آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے, انعام ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے, صحت کے ساتھ پڑھنی چاہیے, باخبر ہو کر پڑھنا چاہیے, انعام لینے کا دن ہے وہ. لیکن یہ 2 رکعت سے بھی ہم واقف نہیں. اور آگے بڑھیے.
ہو سکتا ہے آپ کی بستی بہت پڑھی لکھی ہے تو یہاں ساری عورتوں کو معلوم ہو. میرا تو اندازہ یہ ہے کہ اب مسلم گاؤں میں مسلم بہو بیٹیاں بھی ایسی نہیں ہیں جو عورت میت کو شریعت و سنت کے مطابق غسل دے سکے اور کفن پہنا سکے. ہر گاؤں میں ایک عورت دو عورت ہے, وہ بھی بیچاری کس طرح غسل دیتی ہے اللہ جانے. لیکن شریعت و سنت کے جو طریقے ہیں, جو مسائل ہیں, اس کے مطابق آج ہمارے سماج میں عورت میت کو غسل دینے والی بھی نہیں. غسل دینے والی, کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ زندہ قومیں جب نظریات و افکار کا پاور رکھتی ہے تو بہت کچھ سوچتی ہے. اسی ملک میں ساؤتھ انڈیا میں میں تقریباً 29 سال سے میرا آنا جانا ہے. سڑکوں پر جتنے آدیواسی ہندو تھے آج سب کے سب کرسچن ہو گئے. عیسائیوں نے اپنے نظریات, اپنے اخلاق, اپنے افکار کو اس حکمت عملی کے ساتھ پیش کیا کہ سب ہندو ہو گئے. اور اب مسلم لیبر, غریب مسلمان لیبر, مزدور جو مزدوری کرتا, رکشہ پولر, ان کے اوپر ڈورا ڈالا جا رہا ہے. کیوں ڈورا ڈالا جا رہا ہے؟ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے. ہم نے ان سے گھر بنوایا, ہم نے ان سے کاشتکاری کروایا, ہم نے ان سے اینٹا ڈھلوایا, ہم نے ان سے سیمنٹ ڈھلوایا, مسالہ بنوایا, لیکن اس غریب کو کبھی چائے کی دعوت دے کر کلمہ نہیں سنایا, کلمہ نہیں پڑھایا, ان کو ناخن کاٹنے کی تلقین نہیں کیا, ان کو پاکی اور طہارت کے مسائل نہیں بتائے. آج یہی عیسائی حضرات ان کو علم کے راستے سے اور میڈیکل کے راستے سے اب پیکج دے کر کے, پاور بینک پیش کر کے اس طرح سے قریب کر رہے ہیں کہ مسلمان بھائی ہمارے ہیں, اور اب وہ جا رہے ہیں دوسری طرف. کیا زندہ قومیں صرف اینٹ کا مکان دیکھے گی؟ کیا زندہ قومیں صرف زمین اور جائیداد اور دولت دیکھے گی؟ جس قوم کو اثر انداز ہونا ہوگا, جس قوم کو صالح انقلاب پیدا کرنا ہوگا, جس قوم کو صالح معاشرہ تعمیر کرنی ہوگی, وہ قوم اتنی غفلت کے ساتھ زندہ رہے گی؟ اس قوم کو تو بہت سوچ و فکر کے ساتھ جینا ہوگا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائیو, ہمارے ہاں مکاتب مدارس زیادہ نہیں ہیں, بلکہ اب بھی ہماری جہالت زیادہ ہے. اس جہالت پر قابو پانے کی ضرورت ہے. لوگوں, جہالت کی لگی آگ جب تک نہیں بجھے گی اور علم کوالٹی کے ساتھ جب تک ہمارے پاس نہیں آئے گا, اس وقت تک میرے بھائیوں, میرے دوستوں, فکری صلاحیت کی استعداد نہیں پیدا ہوگی. یاد رکھیے, اب بھی اس ملک میں ہماری تعداد کا مسئلہ نہیں ہے. اب بھی اس ملک میں ہماری تعداد کا مسئلہ نہیں ہے. اس ملک میں دوسری قومیں 4% ہیں, جن کو ہم سکھ برادری کہتے ہیں, اور یہ 4% جس قدر ملک میں باوطن ہے, ہم 17, 30, 35% ہونے کے باوجود بھی اتنے با اثر نہیں ہیں. کرسچن 2% ہے. اس نے جس طرح سے پورے ملک کو اپنا محتاج بنا لیا ہے, ایجوکیشن کے لائن میں, میڈیکل کے لائن میں, بڑے بڑے سورما اس ملک کے اپنے بال بچے کو اپنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا سکتے ہیں بغیر مشنری کے. ان کو کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں. اس 2% نے کتنا کام کیا اس ملک میں کہ ملک کو اپنا محتاج بنا دیا ہے, اور اس 4% نے ایسا وزن قائم کیا ہے ملک میں کہ کہیں بھی رہتے ہیں تو باوزن رہتے ہیں. یقیناً ہم اپنے آپ کو کھوئے تو مسئلہ اس ملک میں ہماری تعداد کا نہیں ہے, مسئلہ اس ملک میں ہماری استعداد کا, ہماری صلاحیتوں کا ہے, ہماری کوالٹی کا ہے. ہم کو تو زندگی کے تمام شعبے میں باکمال چاہیے, باکمال چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم انی اسألک علما نافعا. جوانوں, میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر بنیے تو کوالٹی کے بنیے, انجینئر بنیے کوالٹی کے بنیے, اور آپ اگر دوسرے شعبے میں آپ لائر بن رہے ہیں, وکیل بن رہے ہیں, ایڈوکیٹ بننا چاہتے ہیں, ماہر بنیے. آپ پڑھنے پر محنت کیجئے. آپ کا وقت موبائل پر ایسے ایسے میں ضائع ہو رہا ہے, ایسے 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 ایسے, رات دن. یہ ضرورت کی چیز ہے, ضرورت کو بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے گھر میں لیٹرنگ ہے, ہو سکتا بہت معیاری خوبصورت لیٹرنگ ہو, وہ ضرورت کی چیز ہے, لیکن اس لیٹرنگ میں آپ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھتے, آپ 2 گھنٹہ نہیں بیٹھتے, آپ 3 گھنٹہ لیٹرنگ میں ٹائم نہیں دیتے. کیوں؟ ضرورت کی چیز ہے, ضرورت پوری ہوئی فوراً نکل جاتے ہیں. یہ موبائل بھی ہماری ضرورت کی چیز ہے, ضرورت پوری کرنے کے بعد اس پر وقت نہیں لگانا چاہیے. یہ بڑی بڑی انرجی, بڑی بڑی سوچ و فکر کی صلاحیت کو یہ موبائل گم کرنے والی چیز.
اور اس میں ہمارا جوان نوجوان اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، ایسا عادی ہو گیا، خوگر ہو گیا